نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سورہ یوسف آیت نمبر 87 تا 93 لفظی ترجمہ. یا بنی اے میرے بچوں، اذهبوا جاؤ. اذهب سے یہ امر کا صیغہ ہے. اذهب اذهبا اذهبوا. چونکہ یہ 3 سے زیادہ لوگ تھے تو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. جاؤ تم، فتحسسوا اور تلاش کرو. تحسس طلب الشیء بالحاسہ. 5 سینسز جو ہیں حواس 5 سے کسی چیز کو تلاش کرنا، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، زبان سے پوچھ کر، ٹٹول کر، غور و فکر کر کے، یعنی تمام حواس کو استعمال کر کے کسی چیز کو معلوم کرنا، تلاش کرنا، طلب کرنا. تحسس. تحسس منہ عربی میں حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حقیقت حال معلوم کرو، کھوج لگاؤ اور پتہ لگاؤ. من یوسف، یوسف کی، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی، وَلَا تَيْأَسُوا اور تَيْأَسُوا یہ لفظ یاس سے نکلا ہے. یاس نا امیدی کو کہتے ہیں. وَلَا تَيْأَسُوا اور نا امید مت ہو جاؤ. من روح اللہ، روح رحمت، فیضان، فیض مہربانی، رحمت. اور یہ روح مصدر ہے. یوم روح سہانا دن کے لیے، خوشگوار دن. رحمت سے تو اردو مترجمین رحمت ترجمہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت سے. لا تیأسوا مایوس مت ہو جاؤ. انہو بے شک شان یہ ہے کہ لا ییأسوا نہیں نا امید ہوتے، من روح رحمت سے، فیض سے، مہربانی سے، اللہ خدا کی، الا مگر القوم الکافرون منکرین جو لوگ منکر ہیں وہ رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. فلما پس جب دخلو، دخل سی لفظ جمع کا صیغہ ہے. ملاقات کی انہوں نے، داخل ہوئے وہ، علیہ تو یہ پہلے بھی لفظ گزرا ہے
دخلہ کے بعد جب علی آتا ہے تو زیارت کرنا، ملاقات کرنا، وزٹ کرنا. ملاقات کی انہوں نے علیہ ان سے، قالو یعنی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی بھائیوں نے. تو کہا انہوں نے یا ایھا العزیز، اے عزیز. یہ ٹائٹل ہے بادشاہ یا گورنر کا. مسنا پہنچے، مس مانا چھونا، لگنا، پہنچنا. وَأَهْلَنَا پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو الضر سختی. وَجِئْنَا اور لائے ہم بِبِضَاعَةٍ، بضاعہ سامان پونجی جسے دے کر دوسری چیز خریدی جائے. مزجاتن، مزجات یہ المزجا کا مؤنث ہے، تھوڑی چیز، ردی چیز. تو ازجا فعل آتا ہے اس سے، ازجا ازجاءن ہانکنا. یزجی سحابن سورہ اسراء میں استعمال ہوا ہے. تو مزجا مانا وہ ردی چیز جس سے ہٹایا جائے، قابل استعمال نہ ہو، بندہ اس کو اپنے سے دور کرے. تو یہاں پر مزجاتن ردی چیز، ببضاعۃ مزجات فاوفی پس پورا دیجئے، اوفی وفا سے پورا کرنا. لنا ہمیں الکیلا، الکیلا غلہ پیمانہ. وتصدق اور خیرات دیجئے. علینا ہمیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یجزی بدلہ دیتے ہیں، المتصدقین متصدق خیرات کرنے والا، خیرات دینے والا، احسان کرنے والا. تو متصدقین اس کی جمع ہے، خیرات دینے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. قال فرمایا، حل علمتم کیا جانتے ہو، یہ فرمایا کہنے والا جو یوسف علیہ السلام ہے، حل علمتم کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم جو کیا تم نے، ما فعلتم بیوسف. تو یہاں پر ما جو استفہامیہ نہیں ہے بلکہ موصولہ ہے. اور عالمتم عالمہ سے، یہ عالمتم جمع کا صیغہ ہے اور ما موصولہ اپنے لیے صلہ مانگتا ہے. تو یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر عالمہ، چونکہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے تو دو مفعولوں کے یہ قائم مقام ہو گیا. ما فعلتم جو کیا تم، تو الذی فعلتم، ما بمانا الذی ہے، یوسفا یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذ انتم جب تم، جاہلون نادان تھے، ناسمجھ تھے. قالو بولے وہ، اِنَّکَ کیا بے شک آپ، لَأَنْتَ آپ ہی ہیں، یوسف، یوسف کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرے ساتھ جو ہے میرا بھائی ہے. قد من اللہ واقعہ، قد تحقیق، واقعہ یہ ہے احسان. فرمایا من، منان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے ہے. من یمنو احسان کرنا، من اللہ احسان کیا اللہ پاک نے، علینا ہم پر. انہو بے شک شان یہ ہے کہ من یتقی جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ پاک، لا یضیع ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا، بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا، اجر ثواب المحسنین نیکوکاروں کو. قالو کہا انہوں نے، تاللہ خدا کی قسم، لقد البتہ تحقیق، آثارہ کا، آثارہ ایثار سے لفظ ہے، آثارہ ایثاراً اردو میں استعمال ہوتا ہے ترجیح دینا، فضیلت دینا. آثرک اللہ فضیلت بخشی آپ کو اللہ پاک نے، علینا ہم پر. وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، لَخَاطِئِينَ البتہ خطا کار. قال فرمایا،
لا تثریب نہیں ملامت ہے، تثریب یہ سرب سے نکلا ہے، سارابا یسریبو سربن، اور ملامت کرنا، مذمت کرنا، سرزنش کرنا، ڈانٹ پلانا، تو لا تثریبا نہیں ملامت ہے علیکم تم پر، الیوم آج، یغفر معاف فرمائے اللہ پاک لکم تمہیں، وہوا اور وہ اللہ ارحم الراحمین زیادہ مہربان ہے سب مہربانوں سے۔ اذهبوا بقمیصی، اذهبوا اوپر جو فرمایا تھا اذهبوا تم جاؤ، فتحسسوا، اور یہاں پر اذهبوا کے بعد با ہے تو متعدی بالبا، ذهب خود گیا اور ذهب بزید زید کو لے گیا، بعد اس کے بعد جب با آ جائے تو کسی اور چیز کو ساتھ لے جانے کا معنی دے گا۔ اذهب بکتابی، یہ پیچھے دوسری صورت میں بھی لفظ آیا اذهب بکتابی ھذا، یہاں پر بھی آتا ہے میرا خط لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی میرا یہ قمیص لے جاؤ، کرتا لے جاؤ، ھذا یہ، فالقوہ پس ڈال دو اس کو، علی وجہ چہرے پر، ابھی ابا جان کے، یاتی بصیرہ تشریف لائیں گے وہ بینا ہو کر، بصیرہ بصارت سے ہے، بصارت والا ہو کر بینائی واپس آئیں گے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكَ، یہاں پر بھی وَأْتُونِي بی، اور لے آؤ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، اور لے آؤ تم میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کو۔ یہاں پر جو واقعہ ہے پردہ اب جو ہے ہٹ جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے اسکرین میں نمودار ہوتے ہیں۔ جو مصر سے جو غلہ لائے تھے وہ ختم ہونے والا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آخری بار یوسف علیہ السلام کے پاس سے گئے تھے غلہ لے کر، وہ ختم ہو گیا، اس لیے وہ پھر مصر کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اجازت طلب کی یوسف علیہ السلام سے، تو یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا میرے بچوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، غلہ لینے کے لیے جاتے ہو اور جاتے ہوئے پتہ لگاؤ۔ یا بنیا، اب یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کی سیرت کا وہ حصہ جو اولاد کی تربیت کے ساتھ ہے، یا بنیا، اب بھی جو ہے آخری مرتبہ چونکہ وہ بیٹا بھی ان سے پیچھے رہ گیا، اور اسے چھوٹا بنیامین جو تھا اس کو بھی روک لیا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی طرف سے آزمائش میں، ان باتوں کو، ان حالات کو آزمائش کہا جاتا ہے، یہ امتحانات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صبر کا امتحان لیتے ہیں اور پھر ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اب یہ آخری بار ہے، تو یعقوب علیہ السلام ان سے بھائیوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹوں، یعنی جیسے کوئی رحیم باپ جو ہے اپنے بیٹوں سے خطاب کر رہا ہے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یقیناً رحیم باپ تھے، اور ساتھ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، دوسروں کے لیے نمونہ بھی تھے، اور ان کی سیرت کو قرآن نے ہمارے لیے نقل کیا ہے اور نقل کر کے سبق دینا چاہتا ہے۔ وجہ اب ان کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فتحسسوا تلاش کرنے کا، یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کا کیوں فرمایا؟ اب 40 سال تو یوسف علیہ السلام کے بیت گئے، اور کچھ عرصہ جو ہے بنیامین جو ہے وہ ان کے پاس ٹھہر گیا ہے، وہ کیوں ٹھہرایا گیا ہے اس کا فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور دوسرا یہودا یا روبن جو تھا بڑا بھائی یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا، وہ تو شرم کے مارے وہاں رہ گیا کہ یا تو اللہ کا فیصلہ کوئی آ جائے، یعنی میری موت واقع ہو جائے،
یا میرے بارے میں میرے باپ کو اللہ وحی کے ذریعے بتا دے اور وہ بلا لے، ورنہ میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ تو 3 بیٹے جو ہے وہ باہر ہو گئے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور روبن یا یہودا اس کا نام تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہتے ہیں اذهبوا فتحسسوا، اب تم جاؤ، غلہ لینے کے لیے جا سکتے ہو، لیکن تحسس، کسی سے پوچھو، کسی کے قافلہ والے تمہارے ساتھ ملیں گے اور علاقے سے ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، تو کسی کے ساتھ آپ جب مل جاؤ تو ان سے پوچھ سکتے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے بارے میں۔ تو یہ تلاش کا کیوں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی مدت کے بعد؟ اب 40 سال کے بعد اس کا کہیں اتا پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تلاش کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام کا وہ خواب تھا اور نبوی فراست، اور اس خواب کی ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ اس خواب میں یہ ساری باتیں پوشیدہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ایک دن پھر جو ہے علم و حکمت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ اور پھر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تھا، اور ان سے جب پوچھا تو ملک الموت نے کہا کہ یعقوب، میں نے بہت ساری شخصیات کی روحیں قبض کی ہے، میں نے یوسف کی روح قبض نہیں کی ہے۔ تو اس لیے ایک آرزو پیدا ہوئی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور تم اس کا کھوج لگاؤ۔ فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے قرآن کریم نے۔ انہ من لا ییأس من روح اللہ، یقیناً شان یہ ہے کہ نا امید نہیں ہوتا اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے، مگر کون لوگ؟ الا القوم الکافرون، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کو لے کر آگے بڑھتا ہے، مثبت سوچ رکھتا ہے۔ منفی سوچ سے مسلمان دور ہوتا ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، علم والا ہے، اور تمام حالات کو احاطہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ پر جب یقین ہے، ایمان ہے، تو اس مومن کا سوچ بھی مثبت ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک طرف 10 راستوں میں سے ایک راستہ بند ہو گیا تو 9 راستے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ ایک راستے کے پیچھے اتنا ناراض نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ایمان و یقین سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوسروں کے ساتھ دشمنی مول لے، بلکہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر ان 9 راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا کرتا ہے، اس کو اپنی رضامندی کا تمغہ عطا کرتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں اور یہ دونوں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہو۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہی 2 ایکسٹریم جو ہے، 2 انتہاؤں کے درمیانی حالت کو ایمان کہتے ہیں۔ اپنے گناہوں کے بارے میں خوف بھی کھاتا رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ یہ درمیانی حالت جو ہے ایمانی حالت ہے، ایمانی کیفیت۔ اگر نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹریم کی طرف گیا تو عذاب سے ڈر کر خشکی میں مبتلا ہو جائے گا اور یوں جو ہے بیمار ہو جائے گا، اور جب اللہ کی رحمت کے اوپر مکمل تکیہ کر لے تو پھر یہی حال ہوگا، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا، بس اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو یہ حالت بھی ایمانی حالت نہیں ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، فلما دخلوا، اب دیکھیں یہ لوگ نکلے ہیں فلسطین سے اور پہنچے ہیں ادھر مصر، تو درمیان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے،
اب اس کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا وہ کتنے دن میں پہنچے، راستے میں کیا کھایا، کس سے گفتگو ہوئی ان کی، اور کیا حالات پیش آئے، نہیں، قافلے والوں سے ملے یا اور کون کون ان کے ساتھ، اس لیے قرآن قصے بیان نہیں کرتا ہے۔ وہ وہاں سے چلے اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ ہدایت دی، فتحسسوا اور لا تیأسوا، تلاش کرو، یہاں پر بھی اسباب کو اختیار کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ پہنچے اس کے پاس ملاقات کی، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز۔ اب یہ عزیز جو ہے مصر کے گورنر کا لقب ہے، جس طرح پہلے یوسف علیہ السلام خود غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے گھر پہنچے تھے، وہاں پر بھی اس کے لیے عزیز، یعنی زلیخا کا خاوند جو تھا اس کے لیے بھی قرآن نے عزیز لفظ استعمال، تو یہ عزیز ٹائٹل ہے، جس طرح گورنر ہوتا ہے، گورنر کسی کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک منصب کا نام ہے۔ تو اب اس منصب پر خود یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو ان لوگوں نے کہا یا ایھا العزیز، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عزیز مصر اب جو ہے ہمارا بھائی ہے، مصر کے گورنر۔ انہوں نے کہا مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو الضر، تکلیف، سختی میں مبتلا ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے ہیں کچھ ردی سامان کے ساتھ، فأوفِ لنا الکیل، بس پورا دیجئے ہمیں ہمارا ناپ غلہ، وتصدق علینا، اور تصدق علینا، احسان کیجئے ہم پر۔ اب یہاں پر صدقہ جو ہے، جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ گزشتہ تمام انبیاء پر حرام تھا، جس طرح محمد رسول اللہ اور ان کی خاندان پر، اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، تو یہاں پر صدقہ کا معنی ہے ہمارے اوپر احسان فرما۔ اور جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر اس کا استعمال جائز تھا، صدقہ لینا کھانا جائز تھا، اور حرام جو ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، محمد الرسول اللہ پر اور ان کے اہل بیت پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ مشہور محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان الصدقۃ کانت حلا للانبیاء قبل نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء پر حلال تھا، جائز تھا ان کے لیے، اب یہ خصوصیت ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب چونکہ دونوں باتیں اس میں ہیں، تصدق علینا، خیرات کر ہمارے اوپر، احسان کر ہمارے اوپر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیتے، یجزی جزا المتصدقین، احسان کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو، جو لوگوں کی بدحالی میں ان کے کام آتے ہیں، اللہ ان کو بدلہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ متصدقین، تو صدقہ جو ہے اب واجبی صدقہ یا نفلی صدقہ، نفلی صدقہ بندہ کسی سے نیک بات کرے تو وہ بھی صدقہ میں داخل ہے، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جو حرام سے بچانے کے لیے حلال کھلاتا ہے، یہ بھی بہترین صدقہ ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی صدقہ ہے، ان کی تربیت بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، اور کسی کے ساتھ ہدایت کی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے کام آنا صدقہ ہے۔ صدقہ صرف یہی نہیں کہ 10 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ کسی کو دے دو یا کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلاؤ، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن مسلمان کا ہر کام جو اللہ کے رضا کے لیے دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ صدقہ میں داخل ہے، لیکن وہ نوافل میں آتے ہیں۔ اور ایک صدقہ انما الصدقات للفقراء میں گزر چکا ہے، وہ زکوٰۃ یا واجبی صدقات، نظر وغیرہ بندہ مانتا ہے تو وہ مخصوص قسم کے صدقات ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا جو ہے بندہ کتنا زیادہ صدقہ خیرات نفلی کیوں نہ کرے، لیکن
اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے اور فرض زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ اس گناہ میں پکڑا جائے گا، اور پھر وہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف بھی مخصوص ہیں، انہی مصارف میں خرچ کرے گا جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اپنی طرف سے کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اب عام صدقات وہ مسلم غیر مسلم ہر کسی کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، مالدار غیر مالدار سب کو کھلا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ یا نذر اس کے مصارف بھی مخصوص ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر تصدق علینا، ہم پر احسان فرما، تو احسان جو ہے کرنے کا حکم ہے، دوسروں پر تمہارا احسان ہو تاکہ وہ لوگ تمہاری حق بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے اور تمہاری دعوت کو سننے کے لیے بیٹھ جائے، تمہارے احسانات ان کے اوپر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر بہت زیادہ احسان کیا کرو لیکن کسی کا احسان اپنے اوپر لینے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ انسان کسی کے احسان کے نیچے آتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے، اور جب تمہارے احسانات بہت سارے لوگوں پر ہوں گے تو تم اپنی دعوت، چونکہ مسلمان ایک داعی قوم ہے، یہ جب بھی جہاں کہیں جاتا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی، رسول اللہ کی رسالت اور قیامت کی پیشی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرو، خبردار کرو۔ تو جب احسانات ہوں گے تو وہ باتیں تمہاری سننے کے لیے تیار ہوں گے، احسان کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا تصدق علینا، زیادہ دیجئے ہمیں، ہم پر خیرات کیجئے، ہمارے اوپر احسان کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے، هل علمتم، یہ استفہامیہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ وہ ذرا متوجہ ہو جائے اور ان کے دماغ پر ایک قسم کا دستک ہو جائے۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جو تم نے کیا تھا یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جس وقت تم جاہلون نادان تھے، ناسمجھ تھے، لا علمی کی وجہ سے اپنے فعل کی قباحت کا ادراک کرنے سے تم قاصر تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، جو کہ آج تمہارے سامنے ہے، جس کو تم نے کنواں میں ڈالا تھا، جس کے ساتھ تم نے سختی کی تھی، اور پھر جس کی وجہ سے باپ کو تم نے غم میں ڈالا تھا، پریشان کیا تھا، آج اس کو اللہ نے مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یہ پوری ہسٹری کو سامنے لاتا ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ چونک اٹھے، اور یوسف علیہ السلام نے، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کی بات چونکہ ہدایت ہوتی ہے، یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے، اور اپنے فعل کی جو برائی ہے اس کے نتیجے سے تم آگاہ نہیں تھے۔ جاہل اس کو کہتے بے خبر، حقیقت سے بے خبر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دم جو ہے ان کے اوپر بہت سارے الزامات نہیں لگا دیے کہ جی میں تو 7 سال کا 13 سال کا بچہ تھا، تم نے باپ کے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اور پھر مجھے اللہ نے یہ کر دیا۔ وہ ہسٹری ایک ایک کر کے ان کے سامنے نہیں دہرائی، بلکہ یہ فرمایا جو کچھ تھا اب ان کے سامنے ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کیا ہوا کام ہے، ان کے اپنے کرتوت تھے۔ جب اذ انتم جاہلون، اس لیے کہ انسان جب اللہ کی عظمت کو مستحضر رکھتا ہے، انسان کے دل و دماغ پر اللہ کے عظمت کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اسی گناہ یہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ جب انسان کے ذہن میں دل و دماغ پر اللہ کی عظمت کا غلبہ ہو تو انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور جاہل اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، اس سے ناسمجھ ہے، نادان ہے، اب میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کسی کو جواب دہ ہوں، یہ زندگی اسی طرح نہیں رہے گی، آگے زندگی بڑھ رہی ہے، سفر جاری ہے، کسی کے حضور میں نے پہنچنا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو تو بندہ رک جاتا ہے کہ میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا اپنی اس سرکشی کا، اس نافرمانی کا، اس کرپشن کا۔
اس لیے اللہ کی عظمت جو ہے اس کو مستحضر رکھنے کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے. ہر وقت بندہ اللہ کو یاد کرے تو ذکر کا یہ ایک مستقل اثر ہوتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے انسانی احساسات کے اوپر، دل و دماغ کے اوپر، خیالات کے اوپر. تو اللہ کی عظمت جو ہے وہ حاضر رہتی ہے انسانی دل کے اوپر. تو اذ انتم جاہلون گناہ کا فلسفہ بھی معلوم ہو گیا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو جہالت کی حالت میں کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے اس وقت. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بھائیوں نے کہا اِنَّكَ، کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ہمارے اوپر. احسان فرمایا، دیکھو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے اللہ کا احسان مانا، اس کو اللہ کا فضل سمجھا کہ ان امتحانات کے بعد جو ہے، ان تکالیف کے بعد اللہ نے یہ مقام جو عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے. ہماری کوششوں کا، ہماری قابلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے اقوال میں، اپنے فرمودات میں اس طریقے سے اپنی امت کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ پیغمبر ہے اور کہتا کیا ہے، من اللہ، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو یہاں پر بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے، قابلیت ہے، مال ہے، اقتدار ہے، وہ جب یہ کہے یہ اللہ کا احسان ہے تو اس احسان کا، محسن کا احسان مند ہونا چاہیے. اس نعمت کو، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ قلم ہے، چاہے وہ اقتدار ہے، اس محسن کے احسان کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی یعنی خدا رخی زندگی، گاڈ اورینٹڈ لائف، ہر وقت، ہر لمحہ رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، یہ تقوی ہے. کام کر رہا ہے، دنیا میں ہے، بزنس میں ہے، ٹیچنگ میں ہے، مزدوری میں ہے، جہاں کہیں ہے، اور اس فیلڈ سے متعلق جو تقوی ہے، اس تقوی کو وہ اختیار کر رہا ہے تو وہ تعلق اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. من یتقی، وہ خدا رخی زندگی اختیار کرتا ہے. ویصبر، اور صبر کرتا ہے. نفسیات کو نظریات کے تابع کر کے زندگی بسر کرنا، یہ بار بار گزر بھی چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. صبر حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع والعقل، نفس کو شریعت اسلامی اور عقل سلیم کے تقاضوں کے تابع کرنا، یہ صبر کی جامع تعریف. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں جہاں کہیں صبر آیا ہے، ثبات فی الدین مراد ہے، دین میں استقامت، دین پر کاربند رہتا ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے. یہ پازیٹیو ہے. پازیٹیو مال آیا، اقتدار آیا، آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے. یصبر، حالات برے آ گئے، سخت حالات آ گئے، ان کو بھی محبوب کی طرف سے سمجھ کر سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. اسی کے انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، خوشحالی بدحالی. خوشحالی میں شکر کا حکم ہے، بدحالی میں صبر کا حکم ہے. شکر کرو گے ان اللہ مع الشاکرین، صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین. تو دونوں صورتوں میں بندے کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یضیع، ضائع نہیں کرتے. ضائع کا مقصد یہ ہے کہ اجر دیے بغیر نہیں چھوڑتے، بے مقصد نہیں ٹھہراتے. اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو. اب محسنین صرف کام کرنے والا نہیں کہا، محسن جو ہے
اوپر کا درجہ ہے، احسان کا درجہ یعنی نہایت اخلاص کا درجہ، جہاں پر انسان صرف اور صرف اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتا ہے، اس کو مطلوب صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں اس کو ہیچ نظر آتی ہیں، بھئی کسی کو دکھانا ہے، کوئی تعریف کرے گا، کوئی شہرت ہے، وہ اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا اللہ راضی ہے تو سب کچھ، یہ کائنات میرے رب کی ہے تو کائنات میری ہے، جنت میرے رب کی ہے تو جنت میری ہے، اور دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ جب راضی ہے تو وہ سب سے بڑی چیز تمہیں حاصل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ خود سب سے بڑا ہے۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ قرآن میں اکبر لفظ استعمال ہوا ہے، ان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو احسان جو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ جب خالق کائنات کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ لے اس کا کیا حال ہوگا، اور وہ بندہ بھی سراپا اخلاص ہو، تابعدار بندہ ہو، عاجز بندہ ہو، اور خالق کائنات کو اپنے سامنے دیکھ لے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اب جو حال وہ ہوتا ہے، اس حالت میں جو عمل کرے گا وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اس وقت نہ شہرت اس کو یاد آئے گی، نہ ریاکاری اس کے ذہن میں ہوگا، خالص اللہ کی رضا مطلوب ہوگا۔ اجر المحسنین، ایسے عمل کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کا پورا پورا اجر ان کو عطا کرتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسے پہچانا کہ یہ یوسف ہے؟ یہ تو اس کے بھائی تھے، لیکن شکل و صورت زمانے کے تغیرات اور انقلابات کی وجہ سے 35-40 سال کا زمانہ بیت گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں، مفسرین نے۔ ایک تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ کی رحمت سے توقع ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور بیٹے مسلمان تو تھے، اگرچہ ظالم تھے، گناہگار تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، لیکن مسلمان تھے، پیغمبر زادے تھے، اور اپنے باپ کی نبوت پر ان کا ایمان تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ جب پیغمبر نے یہ کہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے۔ ایک بات یہ ان کے سامنے تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوال پوچھا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا اذهبوا فتحسسوا، تم جاؤ اور پوچھو، تحسس، پوچھو، دیکھو، سنو لوگوں سے کہ کسی زمانے میں اس طرح ایک لڑکا جو ہے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے حکم دیا جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو، اب اسی علاقے میں تلاش کرنے کا حکم دیا، یعنی جس راستے سے وہ آئے تھے، گئے تھے، اور انہی لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسری بات جو ہے آخری، اس میں یعقوب علیہ السلام نے خط ان کو دیا تھا، مفسرین نے اس خط کا مضمون بھی نقل کیا ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، اس سے پہلے جو ہے میرا ایک بیٹا جو ہے اس طرح وہ گم ہو گیا تھا، اور پھر ایک بیٹے کو تم نے روک لیا، اور پھر اس طرح یہ خاندان جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اور اب جو ہے قحط سالی آئی ہے۔ تو یہ خط جب پڑھا، باپ کا خط، تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آبدیدہ ہو گئے۔ تو ان بھائیوں نے جب دیکھا کہ اگر یہ کوئی غیر آدمی ہے، مصر کا آدمی ہے، تو ان کو ہمارے ساتھ اتنی بڑی ہمدردی کی کیا ضرورت، خط پڑھ کر جو ہے رو رہا ہے، تو یقیناً کوئی لنک ہے، کوئی تعلق ہے۔ اسی طرح ما فعلتم بیوسف، یوسف علیہ السلام نے خود ان سے کہا جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ تو یہ لوگ پھر سوچ میں پڑ گئے کہ یوسف کو یہ کیسے جانتا ہے، یوسف تو آج سے کئی سال پہلے گزر چکا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، یعقوب کا بیٹا ہے، تو یہ یوسف نام جو ہے یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو اس کے بعد جو ہے پھر اب یہ ساری باتیں، یہ جتنی باتیں یہاں پر ذکر ہوئی، یہ قرائن تھے،
کہ یہ یوسف علیہ السلام تھے، اور بھائی سمجھ گئے، انہوں نے کہا اَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو تقوی کا من یتقی، تقوی کا جب پھل اور فائدہ سامنے آیا تو حکم کیا ہے؟ یہ پورا جملہ ہے، جملے کے پیچھے یا تو امر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر تقوی کا حکم ہے کہ تم بھی تقوی کی زندگی اختیار کرو، جس طرح اللہ نے احسان فرمایا یوسف پر، اور تقوی والوں پر اللہ احسان فرماتا ہے۔ وَيَصْبِرْ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو، جمنے والوں کو اور استقامت والوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ صبر کر کے استقامت دکھا کر پھر اللہ سے کامیابی مانگو، تو اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں فرمائیں گے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ۔ اب ان کو یقین ہو گیا تو ہمارے بھائی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی، فضیلت دی ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم تھے خطا کار۔ یہ یعنی اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، انہوں نے مان لیا، کیونکہ اب مانے بغیر چارہ کار نہیں، یہ ساری دلائل اب یوسف علیہ السلام خود زندہ ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، لا تثریب، کوئی ملامت نہیں ہے تمہارے اوپر، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بخش دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام بس ایک ہی اس میں سب کو معاف کر دیا، اب یہ ظرف جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ جب آتا ہے تو معاف کرنے سے، ویسے شیطان یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ بھئی معاف کرو گے تو تمہاری رسوائی ہوگی، تمہاری بے عزتی ہے، لوگ تمہیں بغیرت کہیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، بدلہ لے سکتے ہو، تمہارے ایسے تعلقات ہیں، ایسا پیسہ تمہارے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب تم بخش دو گے تو بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کو بخشتا ہے میں اس کو بخشتا ہوں۔ جو اپنی بخشش کا خواہاں ہے تو وہ میرے بندوں کی تقصیرات کو، کوتاہیوں کو بخشتے ہیں، اس میں پھر یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میرا رسم و رواج ہے اور میرا یہ ہے وہ ہے، اس میں لوگوں کو بلایا جائے گا، اس میں یہ کیا جائے گا، بس للہ فی اللہ، کہ بھئی جب تم یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں معافی مانگتا ہوں، اور جب تم سے یہ غلطی ہوئی تھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، چاہے وہ خاندانی مسئلہ ہے، چاہے وہ معاشرے کا مسئلہ ہے، تو بخشنے سے اللہ عزت بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انسان کے درجات کسی کو بخشنے سے بلند ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے، اور یہ ٹوٹلی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ بھئی تمہاری فضیحت ہوگی، لوگ تمہیں کیا کہیں گے، تو وہ پھر اسی میں ڈالتا ہے کہ لڑے بڑے اور پھر عدالتوں کا رخ کرے، جرگوں کا رخ کرے، اس میں وکلاء کو انوالو کرے، بلائے، اور کچھ پیسے جو ہے ان کے حوالے کرے، اپنا وقت ضائع ہو جائے، اور پھر دشمنیاں شروع ہو جائے، دشمنی کی وجہ سے جماعت کی نماز رہ جائے گی، مسجد تک نہیں جا سکے گا، کاروبار تک نہیں جا سکے گا، اور یوں جو ہے دنیا کی زندگی بھی اجیرن ہو گئی، اور آخرت کی زندگی ظاہر بات ہے، آخرت تو جنت تعمیر سے ملتی ہے، اور وہ تعمیر یہاں پر کر نہ سکا تو کہاں جائے گا؟ جہنمی اخلاق، جہنمی اعمال کے ساتھ جنت کوئی نہیں جا سکتا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ تم لے کر میرا یہ کرتا، بقمیصی ھذا فالقوہ، پس اس کو ڈالو، علی وجہ ابی، ابا جان کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، آئے گا بینا ہو کر،
वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, और वअतूनी, और तुम सब आ जाओ अपने ख़ानदान को लेकर, सारे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम को भी लेकर, अपनी माँ को भी लेकर, अपने दूसरे छोटी औलाद को। अब वो उलमा फरमाते हैं कि इनके अपनी इन भाइयों की औलाद जो है 67 तक पहुँच गई थी, यानी 67 फैमिली मेम्बर्स थे इनके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन सब को लेकर आ जाओ और ये कमीज ले जाओ और बाप के चेहरे पे डाल दो, ताकि उसकी बीनाई वापस आएगी और वो बीना होकर मेरे पास हाजिर हो जाएगा। अब उलमा ये फरमाते हैं कि ये कमीज, ये कुर्ता कौन सा था? एक तो वो कुर्ता था जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल या 7 साल की उम्र का बच्चा, वो कुर्ता उन्होंने उतारा और किसी भेड़िए को या खरगोश को ज़बह करके उसके खून में रंगीन करके बाप के सामने पेश किया था कि अकल हुज़्ज़िक, उसको भेड़िया खा गया। अब जाहिर बात है ये वो कुर्ता नहीं हो सकता, इसलिए 7 साल का बच्चा और 40 साल का आदमी उन एक का कुर्ता दूसरे पर फिट तो नहीं आ सकता। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से लगने वाला हर कुर्ते के अंदर अल्लाह ने असर रखा था, लिहाजा इसमें कोई इश्काल भी नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता था, आम इस्तेमाल का कुर्ता, और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे से लग गया तो उसकी बीनाई वापस आ गई। अब यहाँ पर रूहानियात का असर मादियात पर, रूहानियात अब इस कमीज का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, और बीनाई वापस आ गई। तो जो दिखाई देने वाली चीज़ है, पहले 5 मिनट पहले नाबीना था और 5 मिनट बाद बीना हो गया, और देखने वाला इंसान है जिस तरह पहले उसकी बीनाई थी ऐसा ही बीना हो गया, या ऐसे उसे भी उसकी बीनाई तेज हो गई होगी। तो ये रूहानियत और मादियत का एक सिलसिला जो है दुनिया के अंदर चल रहा है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।